استخارہ ہے کیا؟ استخارہ کسے کہتے ہیں اور استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھ لے، استخارہ یہ مستحب عمل ہے۔ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جہل کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استخارہ، استخارہ جب لفظ ہم سنتے ہیں یا کہتے ہیں تو بہت سارے سوالات اور بہت ساری باتیں ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ آج ہم سمجھیں گے استخارہ ہے کیا، استخارہ کسے کہتے ہیں اور استخارہ کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لے، استخارہ یہ مستحب عمل ہے، یعنی کسی بھی چیز میں جس میں تردد ہو، چاہے معاملہ نکاح کا ہو، تجارت کا ہو، سفر کا ہو، علاج معالجے کا ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، اس میں تردد ہو، آپ اس میں خیر طلب کرے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، یہ ایک چیز۔ اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ استخارہ کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے، استخارہ وہ شخص کرے جس کو ضرورت ہے، جس کو کسی کام میں تردد ہے، وہ شخص استخارہ کرے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مستحب اور مسنون طریقہ یہ ہے، جس شخص کو کسی کام میں تردد ہو، اس کو ضرورت ہو، وہ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ یہ بھی ایک بات خاص ذہن میں رکھے، استخارہ کی نماز کا کوئی دن اور کوئی طریقہ متعین کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت 2 رکعت، بس نماز کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل نماز اپنے حاجت کی نیت کر کے، اپنے استخارہ کی نیت کر کے آپ پڑھ لیں۔ استخارہ کی نماز کے بعد آپ جو مسنون دعا ہے اس دعا کو مکمل پڑھیں۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ جب آپ حاضل امر پر پہنچے، حاضل امر پر پہنچنے کے بعد آپ یہاں پر اپنے اس کام کا تذکرہ کریں، جیسے حاضل نکاح، حاضل تجارہ، حاضل سفر۔ اگر یہ عربی میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو حاضل امر پڑھے، اس وقت میں اس آپ کام کا تصور کر لے اور اس دعا کو مکمل پڑھ لے۔ اب اس کے کرنے کے بعد آپ کا دل جس طرف مائل ہو وہی آپ کے لیے خیر ہے، اسی کو استخارہ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ ایک محض خیال ہے کہ استخارہ کا مطلب یہ ہے استخارہ کرنے کے بعد کسی خیر یا شر کا خواب میں نظر آنا، جب خواب میں نظر آیا اسی وقت ہمارا استخارہ کامیاب ہوا۔ تو یہ محض ایک غلط عقیدہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ استخارہ کا مطلب خیر طلب کرنا، اور خیر طلب کا آپ عمل کر لے جس طرف دل مائل ہو۔ اب بظاہر آپ اس میں آپ کو نقصان بھی نظر آئے، لیکن جس طرف دل مکمل مائل ہو رہا ہے اس کام کو آپ کر گزرے، یہی استخارہ کا طریقہ ہے۔ اگر ایک دن میں ایک عمل میں آپ کا دل کسی ایک طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، آپ کو اس کام میں اب بھی تردد باقی ہے، تو آپ 2 دن 3 دن مسلسل اسی طرح 7 روز تک استخارہ کریں۔ یہ مستحب اور مسنون طریقہ ہے، اسی کے مطابق استخارہ کرے۔ اور استخارہ جیسے میں نے بتایا یہ عمل مستحب اور سنت ہے، اسی کے درجے میں رکھے۔ بہت سارے احباب استخارے کو فرض اور واجب کا درجہ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی بہت غلط ہے۔ اور بہت سارے احباب استخارہ ہی کو نہیں مانتے، یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، جس چیز کا جو طریقہ ہے اسی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزریں گی۔ تو یہ تھا مسنون استخارہ کا مستحب طریقہ۔ آپ سے گزارش ہے اپنے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، آپ بھی اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور اسی طرح کے آسان اور جائز وظائف عملیات کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔